الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ آپ تمام کو خیر و عافیت سے رکھے۔ میرے دوستوں، ایک بات کو اپنے دل اور دماغ میں بالکل بسا لیجیے کہ دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا کی کوئی بھی چیز جو کہ فزیکلی ایگزسٹ کرتی ہو یا نہ کرتی ہو، وہ کبھی بھی باقی نہیں رہے گی سوائے نیکی کے اور گناہ کے۔ تو جس انسان نے نیکیاں کی تو وہ ہمیشہ اس کا جو ثواب ہے وہ اللہ کے پاس باقی رہنے والا ہے، اس کے بدلے اس کو جنت ملے گی۔ اور اگر اس نے کچھ گناہ کیے تو وہ بھی باقی رہنے والے ہیں سوائے اس کے کہ اللہ ان کو معاف کر دے۔ تو یہ دو چیزیں باقی رہنے والی ہیں۔ باقی اس دنیا میں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں، جو کچھ بھی ہم کما رہے ہیں، چاہے وہ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہوں، دکھ غم کی برسات ہو رہی ہو، یا پھر ہمیں اللہ کی طرف سے بہت ساری نعمتیں مل رہی ہوں، بہت ساری خوشیاں مل رہی ہوں، تو یہ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی۔ کبھی خوشی تو کبھی غم، اسی کا نام زندگی ہے۔ اور یہ صرف اسی زندگی کے لیے ہے۔ اس زندگی میں جیسے بھی چاہیں ویسے ہم کاٹ سکتے ہیں زندگی کو۔ کبھی غم زیادہ ہوں گے، کبھی خوشیاں زیادہ ہوں گی۔ بس ایک بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں ہوگی، کوئی بھی چیز ہمیشہ نہیں ہوگی۔ اور ہمیشہ ہو بھی کیسے سکتی ہے جب ہم اس دنیا کے لیے بنے ہی نہیں ہیں۔ اس دنیا میں ہم کچھ تھوڑے سے وقت کے لیے آئیں، اس کے بعد ہمارا جو ٹھکانہ ہے وہ ہماری قبر بنے گا۔ اس کے بعد قبر سے اٹھ کر آخرت کا نظارہ ہمارے سامنے ہوگا، جو میدان حشر ہے۔ میدان حشر میں ہم سب لوگ جمع ہوں گے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کی کوئی بھی چیز ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، نہ تو خوشی اور نہ ہی غم۔ تو اس دنیا کو بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں ایسے کتنے ہی لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی بہت سکون بھری تھی، بہت اچھے سے گزر رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل یا تو وہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر گئے، یا پھر انہوں نے خود نے جو ہے وہ کچھ ایسا کام کر دیا کہ ان کی موت ہو گئی۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ان کی ڈریم جاب مل جاتی ہے۔ کچھ دن پہلے میں پڑھ رہا تھا، ایک بندہ تھا، اس کو منتھلی پیکج لگا تھا 2 لاکھ روپے سیلری کا، ٹھیک ہے، لیکن کچھ دن بعد ہی، کچھ وقت بعد ہی اس نے اپنی جاب پر ہی جو ہے وہ جاب کی وجہ سے سوسائڈ کر لیا، پھانسی لگا کر۔ اور ایک بندہ تھا، اس نے سوسائڈ کر لیا اپنی جس بلڈنگ میں جاب کرتا تھا اس بلڈنگ سے کود کر۔ سوسائڈ نوٹ میں صرف اتنا ہی ملا کہ ان لوگوں کو جو جاب کا پریشر تھا، ورک پریشر، وہ بہت زیادہ تھا۔ اور ایسے کئی لڑکے ہیں، کئی لڑکیاں ہیں، اور کئی شادی شدہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اپنی جاب کی وجہ سے تنگ آ کر سوسائڈ کر لیا، حالانکہ ان کو ان کی پسند کی جاب مل چکی تھی۔ جس جاب کو وہ اچیو کرنے کے لیے اپنی پوری زندگی لگا دی، دن اور رات ایک کر دیا محنت کرنے کے لیے، ان کو وہ جاب مل گئی، لیکن اس سے ان کو خوشی نہیں ملی۔ پھر کئی بار کیا ہوتا ہے، لوگ لو میرج کر لیتے ہیں۔ لو میرج میں بھی ان کو وہ خوشی نہیں مل پاتی جس کے بارے میں انہوں نے بہت سوچا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا اور یہ لڑکی میرے لیے بہت سوٹیبل ہے، میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اور پھر جب ان کی شادی ہو جاتی ہے تو حالات اتنے بد سے بدترین ہو جاتے ہیں کہ سوسائڈ تک پہنچ جاتے ہیں۔ لوگ موت کی دعا کرنے لگتے ہیں۔ مسلمان تو سوسائڈ زیادہ نہیں کرتے، یہ بات تو سچ ہے،
یا تو وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، یا پھر موت کی دعا کرنے لگتے ہیں. بس یہ سب کیوں ہے؟ کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا قرآن ہم جس چیز کو اپنے لیے اچھا سمجھیں، ضروری نہیں کہ وہ چیز ہمارے لیے اچھی ہی ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے بری ہو، اس لیے اللہ نہ دے رہا ہو. اور جس چیز کو ہم اپنے لیے بری سمجھیں، ہو سکتا ہے کہ وہی چیز ہمارے لیے اچھی ہو اور اس لیے اللہ نے ہمیں وہ دی ہو. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کو بہت زیادہ سیریس نہ لو. یہ زندگی آج ہے، کل نہیں ہوگی. یقین مانو، کتنے ہی لوگ روز مر رہے ہیں، کتنے ہی لوگ. آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں ہر روز ہزاروں لوگ مرتے ہیں، ہزاروں. لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ ان ہزاروں میں ہمارا بھی نام ہوگا؟ سپوز کل یا پرسوں کی بات ہے، بھوسکھلن آیا تھا ہماچل پردیش میں، ٹھیک ہے، بادل پھٹنے کی وجہ سے. وائناڈ سٹی کا نام ہے، تو یہ آئی تھنک کیرلا سائڈ میں ہے. تو وہاں پر 300 کے قریب لوگ بھوسکھلن میں مر گئے. اس 300 میں وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے سپنے دیکھے ہوں گے کہ کل ہمیں کیا کیا کرنا ہے، ہمارے 2 سال بعد کا کیا پلان ہے، 5 سال بعد کا کیا پلان ہے، ہمیں شادی کس سے کرنی ہے، ہمیں کتنے بچے کرنے ہیں، ہمیں کہاں پر گھر لینا ہے، کہاں پراپرٹی لینی ہے نا. بہت سے لوگ تو ایسے ہوں گے جن کے کپڑے سلنے ڈلے ہوں گے درجی کے پاس. نہ تو وہ گھر لے پائے، نہ شادی کر پائے، نہ بچے کر پائے. یہاں تک کہ ان کا جو کپڑا ڈلا تھا نا سلنے درجی کے پاس، اس کو بھی نہیں اٹھا پائے. یہ دیکھو، موت کبھی بھی آ سکتی ہے. میں ریئل انسیڈنٹ بتاؤں اپنا. ہمارے رشتہ داری میں، دور کے رشتہ داری میں، ایک لڑکا تھا، سب سے چھوٹا. اس کی 4 بہنیں تھیں جو اس سے بڑی تھیں. بہت امیدوں کے بعد پیدا ہوا تھا وہ لڑکا. 4 بہنوں کی شادی ہو چکی تھی. اچھا خاصا رئیس پریوار تھا. اس لڑکے کی شادی سے 10 دن پہلے اس کا انتقال ہو گیا. اس کی سگائی ہو چکی تھی، 10 دن بعد اس کی شادی تھی، اور اس سے پہلے اس کو سینے میں درد ہوا. جب وہ جاگنگ کر رہا تھا تو اس کا دوست بولتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے تیرے کو؟ وہ بولتا ہے بھائی سینے میں درد ہو رہا ہے. تو اس نے کہا کہ چلو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں. جب وہ ہاسپٹل گئے تو اس کے دوست نے پرچہ بنوانے کی لائن میں لگا اور اپنے دوست کو سیٹ پر بٹھا دیا. جب تک وہ پرچہ بنوا رہا تھا، واپس آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے؟ اس کا دوست مر گیا ہارٹ اٹیک کی وجہ سے. اب مجھے نہیں پتا وہ ہارٹ اٹیک کیسے آیا تھا، اللہ ہی جانے. لیکن وہ دوست اس کا مر گیا 10 دن بعد جس کی شادی تھی. آپ کو بتا دوں کہ وہ اپنی شادی کے لیے اتنا زیادہ خوش تھا کہ اس نے اپنے گھر کو طرح طرح کی چیزوں سے سجایا تھا. لال پتھر جو ہوتا ہے نا، وہ بہت دور ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو اس نے وہ لال پتھر منگوایا بہت دور سے، اور اس سے اپنے گھر کو سجایا اور اپنے کمرے کو بھی بہت اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کیا. اب نہ تو وہ لڑکا رہا، نہ اس کی شادی رہی، بس وہ گھر رہ گیا، اس کا کمرہ رہ گیا. اسی طریقے سے ہم بہت دور کے پلان بنا لیتے ہیں کہ ہمیں 2 سال بعد یہ کرنا ہے، 4 سال بعد یہ کرنا ہے، حالانکہ اگلے پل کی ہمیں خبر نہیں ہوتی. کتنی ہی ویڈیو میں اپنے اسٹیٹس پہ لگاتا ہوں، واٹس ایپ اور انسٹاگرام اسٹیٹس پہ، جس سے کہ لوگ سیکھ لے سکیں. بھائی لوگ اسکول میں پڑھ رہے ہیں تو ہارٹ اٹیک آ رہا ہے. ایگزام میں پاس ہونے کے بعد کتنوں کو ہارٹ اٹیک آیا ہے. ایک کو تو اس بات پر ہارٹ اٹیک آ گیا کہ اس کی وہ ٹاپ کر گیا تھا اپنے اسکول میں ایگزام میں. اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہوئے بھی ہم اس لائف کو بہت زیادہ سیریسلی لیتے ہیں کہ بھائی ایسا نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا، ویسا نہیں ہوگا تو کیا ہوگا. حالانکہ یہ زندگی ہماری پہلے سے لکھ چکی ہے. ہمارے ساتھ وہی ہو رہا ہے جو کہ ہماری قسمت میں اللہ تعالیٰ نے پہلے لکھ دیا ہے، ٹھیک ہے. تو بہت زیادہ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ دنیا ہے، یہ دنیا کی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی. کوئی 30 سال میں بھی مر جاتا ہے، 20 سال میں بھی مر جاتا ہے.
اور 50-60 سال میں ہی مر جاتا ہے، اور مرتے سبھی ہیں، اس لیے زیادہ ٹینشن نہیں لینا۔ یہ خوشی، غم یہ آتے جاتے رہتے ہیں، یہ وہ چیزیں ہیں جو ایک دن آتی ہیں دوسرے دن چلی جاتی ہیں۔ لوگوں نے خوشی کو، پیسے کو، عزت کو، دولت شہرت کو کامیابی کا معیار بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں۔ جس کے پاس دولت ہے، عزت ہے، خوشی ہے، اس کو بھی موت آنی ہے، جس کے پاس غم ہے اس کو بھی موت آنی ہے۔ خوشی کبھی بھی کامیابی کا معیار نہیں تھی، یاد رکھو، کیونکہ دیکھو گے آپ اپنے چاروں طرف تو کافر لوگ زیادہ خوش ہیں، اور مسلمانوں کی زندگی تو پریشانیوں سے گھری رہتی ہے ہمیشہ۔ ایک خوشی آئی، تھوڑی دیر ٹکی، پھر کوئی بڑی پریشانی آ گئی، تھوڑی دیر پھر خوشی آئی، پھر کوئی بڑی پریشانی آ گئی۔ مسلمانوں کی زندگی بس ایسے ہی کٹتی ہے، اور ہمیشہ سے ایسے ہی کٹتی آئی ہے۔ چاہے تو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھ لو، چاہے ان سے پہلے کے نبیوں کی زندگی دیکھ لو، چاہے صحابہ کی زندگی دیکھ لو، چاہے تابعین تبع تابعین کی زندگی دیکھ لو، مسلمان کی زندگی = مصیبت بھری زندگی۔ ان کی زندگیوں میں خوشیاں بہت کم آتی ہیں، کبھی کبھی آتی ہیں، ورنہ مسلمانوں کی زندگی بھری ہوتی ہے غم سے، پریشانیوں سے، دکھ سے، تکلیفوں سے۔ لیکن ہمارے پاس ٹرمپ کارڈ ہے، ایک ایسا حکم کا ایکا ہے جس کے ذریعے ہم اپنی پریشانیوں کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں۔ وہ یہ سوچ کر کہ جتنی بھی پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں ہمیں آ رہی ہیں نا، اس کے بدلے ہمیں ان گنت ثواب ملنے والا ہے، بہت زیادہ ثواب ملنے والا ہے۔ کوئی ٹینشن لے رہا ہے تو بھی اس کو ثواب ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہے، ہیلتھ ایشو ہے، تب بھی اس کو ثواب ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ مسلمان کا معاملہ بہت عجیب ہے۔ یہ جب خوش ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے جس پر اس کو ثواب ملتا ہے، یہ جب دکھی پریشان ہوتا ہے تو صبر کرتا ہے، اس پر بھی اللہ اس کو ثواب دیتا ہے۔ تو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ وقت پہلے ہم اس دنیا میں آئے، کچھ وقت بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے، کوئی بہت زیادہ سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے اس دنیا کو، ٹھیک ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان یاد رکھو، جو کہ سب سے بہترین علاج ہے غم پریشانیوں کا، اس سے بڑا شاید کوئی علاج نہ ہو میرے مطابق۔ وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی اعتبار سے تم خود سے نیچے والوں کو دیکھو، اور دینی اعتبار سے تم خود سے اوپر والوں کو دیکھو۔ آج فلسطین میں، غزہ میں کتنے ہی لوگ ہیں جنہوں نے 3 دن، 4 دن، 5 دن، یہاں تک کہ 10-20 دن سے کھانا نہیں کھایا ایک وقت کا ٹھیک سے۔ ایسی ویڈیوز آتی ہیں، وہاں پر لوگ پتہ ہے پتے کھا رہے ہیں، ہم تو یہاں پر عیاشی کر رہے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو کھانے کو بھرپیٹ کھانا ہے، 2 بار 3 بار 4 بار، چاہے جتنی بار کھا۔ پھر وہ بنگلہ دیش بیچارے، وہاں پر کتنا دنگا فساد ہو رہا ہے بنگلہ دیش میں، ٹھیک ہے۔ پھر روہنگا مسلمان، ان کے گھروں کو جلایا گیا برما میں، ٹھیک ہے۔ اور بھی ہزار طرح کے لوگ ہیں اس دنیا میں جو کہ باڑھ سے پیڑت ہیں۔ ابھی باڑھ آ رہی ہے پوری دنیا میں، بہت سے لوگوں کے گھر بہہ گئے، ان کی پوری جمع پونجی جس کو انہوں نے اپنی پوری زندگی جوڑا وہ بہہ گئی، ان کے پاس کچھ نہیں بچا جس کو وہ اپنا کہہ سکیں، نہ گھر پریوار، نہ مال و دولت۔ ہم سے لاکھ گنا زیادہ پریشان لوگ ہیں اس دنیا میں، پھر بھی اگر ہم ٹینشن لیں گے پتہ ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ثواب ملے گا، الٹا گناہ اور ملنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، اتنی نعمتیں دی ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ غمگین ہونا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے ایک بار میں اپنے بھائی کے ساتھ چائے پی رہا تھا، ویسا میں نے بہت کم کر دیا چائے، 4-5 دن سے چائے نہیں پی تھی، آج پی ہے 1 کپ تھوڑا سا۔ تو میں اس کے ساتھ چائے پی رہا تھا، اور میں چائے پیتے پیتے اس سے بول رہا تھا، تجھے پتہ ہے اپن راج کمار والی زندگی جی رہے ہیں،
और बोला क्यों, तो मैंने उसे बस ये चाय का कप दिखाया। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि ये जो चाय का कप था ना, इस चाय के कप के लिए भी करोड़ों लोग तरसते हैं इस दुनिया में। ठीक है मेरे दोस्तों, समझाने का मकसद सिर्फ इतना है कि अल्लाह ने जो कुछ भी दिया है आपको, जितना भी दिया है, उसमें रहकर अल्लाह का शुक्र अदा करो। अगर आपको गरीब बनाया तो भी शुक्र अदा करो, अमीर बनाया है तो भी शुक्र अदा करो। और गरीबी अमीरी ये आजमाइश है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए, 2 पैर दिए, देखने वाली आंखें दी, सुनने वाले कान दिए, बोलने वाली ज़बान दी। अगर इसमें से एक भी नेमत कम हो जाती तो क्या होता? ज़रा सोचो। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास 5 लाख रुपए हो, 10 लाख रुपए हो, या 20 लाख रुपए हो, 50 लाख हो, साला हमको उन नेमतों की कदर नहीं हो रही जो करोड़ों की है। उससे जाकर पूछो साला जिसका एक आंख नहीं है, वो किस तरीके से शर्मिंदगी के साथ ज़माने वालों के सामने आता है, उठता है, बैठता है। उस इंसान से पूछो जो साला बैसाखी के सारे बाहर जाता है, किसी का एक हाथ नहीं है। अभी कुछ दिन पहले रिपोर्ट आई न्यूज़ में, एक लड़का जो मुसलमान था नाम से, ट्रेन पे स्टंट कर रहा था, बेचारे का एक हाथ कट गया और एक पैर कट गया। उस बंदे की ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी पर ज़रा सोचो, इक्वल करके देखो कि क्या किसी भी एतबार से इक्वल है? आपके पास अल्लाह की वो नेमतें हैं जिसके बारे में अगर उस बंदे से कही जाए ना कि बोल कितने रुपए में लेगा एक हाथ और एक पैर, वो कहेगा मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारी गुलामी करूँगा, बस मुझे मेरा हाथ लौटा दो और पैर लौटा दो, जो उसके पास थे, लेकिन अब उसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से गवा दिए। उसकी किस्मत में लिखा था ये। अब उस इंसान के बारे में सोचो और शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने आपको 2 हाथ दिए जो सही सलामत हैं और काम करते हैं। उस इंसान के बारे में ज़रा सोच कर देखो जिसका एक पैर नहीं है। आपके पास पैर हैं, आप चल सकते हो, दौड़ सकते हो, बैसाखी की ज़रूरत नहीं है, आप किसी पर बोझ नहीं बने हो, कम से कम आप अपने आप नहा लेते हो, टॉयलेट बाथरूम अपने आप ठीक ठाक कर लेते हो। आपको नहीं पता, मैं स्लम्स के एरिया में भी जाता रहता हूँ, मैं गांव में भी जाता रहता हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पर ऐसे ऐसे लोगों को देखता हूँ, मैं अगर बताऊँ तो रोने लग जाऊँगा। सच में इतने बुरे हालात हैं। साला दुनिया की हर नेमत है हमारे पास, इस तरह मानो हमारे पास क्या नहीं है। वो बात अलग है कि ज़िंदगियों में सुकून नहीं है, जैसे मेरी ज़िंदगी में भी। ठीक है, सुकून नहीं होता, वो एक अलग बात है, पता नहीं वो क्यों नहीं है, लेकिन बाकी अल्लाह की हर नेमत है। ठीक है, शादी नहीं हो रही किसी की तो साला मत होगी तो ना। ज़िंदगी में, इस पूरी दुनिया में हम अकेले कुआरे थोड़ी नहीं हैं, हमसे पहले भी हज़ारों लाखों कुआरे गुजर चुके और हमारे बाद भी आने वाले हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लेने का। ऐसी कोई परेशानी, दुख, मुसीबत आपको आ ही नहीं सकती जो कि पहले के लोगों पर ना आई हो या फिर आगे नहीं आने वाली। सहाबा में से भी बहुत से नाबीना थे, बहुत से बिना पैर के थे, बिना हाथ के थे। ठीक है, माजूर थे। बहुत से तो इतने गरीब थे कि पहनने के लिए, तन ढकने के लिए भी पूरा कपड़ा नहीं था। साला अगर एक वक्त का खाना भी उनको रोज़ नसीब हो जाए तो अल्लाह का शुक्र अदा करें। 30-30 दिन तक के फाके तो खुद हमारे नबी और उनकी बीवियों ने झेले। ठीक है ना, हमारे पास कौन सी कमी है? हालांकि हमें चाहिए वही जो उनको भी चाहिए, मतलब जन्नत, और हम उस जन्नत के लिए सेक्रीफाइस करने को तैयार नहीं है जो उन्होंने सेक्रीफाइस किया। ज़रा सोचो, ऐसा कहीं होता है? उन्होंने जो सेक्रीफाइस किया, जिस लेवल पे सेक्रीफाइस किया, उसका 0.1% भी सेक्रीफाइस हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें चाहिए वही जो उनको चाहिए, मतलब जन्नत। आप सोच रहे हो, देखो भाई, जन्नत चाहिए सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे। जन्नत चाहिए तो दुख, मुसीबत, परेशानियां, इन पर सब्र करना पड़ेगा, ये आएंगी। ठीक है, एक बंदा अगर ये चाहता है कि वो एग्ज़ाम में टॉप करे तो पता है उसे खेलना बंद करना पड़ता है, ये सेक्रीफाइस करता है। मूवी देखना सेक्रीफाइस करता है,
कहीं घूमने जाना सेक्रीफाइस करता है, 1000 तरह की चीज़ें सेक्रीफाइस करता है, उसके बाद जाकर वो कहीं पास हो पाता है या तो टॉप कर पाता है। इसलिए हमें हर हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और कभी भी मायूसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। बस इतना सोच लो कि ये वक्त इंशाल्लाह एक न एक दिन गुजर जाएगा बस, और अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, ठीक है। कुरान हमारा रहनुमा है, कुरान को तर्जुमे के साथ और तफसीर के साथ पढ़ो, नबी की सीरत पढ़ो। नबी की सीरत पढ़ के आपको पता चलेगा नबी और सहाबा ने और नबी की बीवियों ने, उम्महातुल मोमिनीन ने कितनी ज़्यादा परेशानियाँ, दुख, तकलीफ, मुसीबतें उठाई। लोगों ने उनको क्या कुछ नहीं कहा, 1000 तरह के ताने दिए, ठीक है। तो उसका तो आई थिंक 1% भी हम नहीं झेल रहे हैं। तो अल्लाह हमें इस दीन पर जमाए रखे, इस्तिकामत दे और अपने आप को नवाक़िदुल इस्लाम से बचाए रखो। आजकल ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, ठीक है। लोग छोटी छोटी बातों की वजह से झूठी जो है वो अल्लाह के अलावा किसी और की कसम खा जाती हैं और वो समझते भी नहीं है कि ये शिर्क है। तो अपने आप को नवाक़िदुल इस्लाम से बचाए रखो, दीन इस्लाम का इल्म हासिल करते रहो, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बिना तो जन्नत में जा ही नहीं सकते जब तक अपने पता ना हो कि तौहीद क्या है और शिर्क क्या है। तो शिर्क क्या है ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है, वरना इससे बच नहीं पाएंगे। तो बस अल्लाह तमाम को और मुझे भी खुश रखे और इस्लाम पर जमाए रखे, आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।